سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيفضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر رسول اس قوم کی زبان ہی میں بھیجا، مطلب جس طرف رسول جائے گا، جس قوم کا وہ رسول ہوگا، جس قوم کا وہ نبی ہوگا، اس کو اس قوم کی زبان سکھا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعث فرمایا تاکہ وہ ان کو صاف صاف احکام بیان کر سکے، ایسا نہ ہو کہ بولیاں ہی سیکھتا رہے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات پوری کے لیے نبی بن کے آئے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام زبانیں اللہ تعالیٰ نے سکھا کر بھیجا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جانوروں کو بھی بولیاں جانتے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ اردو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ ساتھ رہ کے یا ہمارے ساتھ واسطہ پڑھنے کی وجہ سے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ با ادب بنائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، جب ہر نبی اپنی قوم کی زبان جانتا ہے تو پھر قرآن پاک کو عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زمانے میں بولیاں بولی جاتی ہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی طرح کی پیچیدگیاں ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، ترجمے ہو رہے ہیں، تو سب سے اعلیٰ اور افضل زبان جو تھی اور جو بعد میں فوت ہو جانے کے بعد آٹومیٹکلی انسان کی زبان جو ہے وہ عربی ہو جاتی ہے۔ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، حشر میں بھی جتنی بھی گفتگو ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے، جنت میں بھی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی۔ تو عربی زبان ایک تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے، اس لیے بھی پیار ہونا چاہیے، مطلب آپ کی مادری زبان آپ اس کو کہہ لیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے بلکہ تمام جنتیوں کے لیے جنت میں زبان عربی ہوگی، اس لیے اس سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ اعلیٰ ترین زبان میں نازل کیا گیا۔ پھر اس کے ترجمے آگے، ابھی ترجموں کے اندر لوگ رد و بدل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، تو اگر یہ اور زبانوں میں اترتے تو لوگ کس انداز سے، یہاں بھی جو حلا کی کوئی کمی نہیں ہے، جاہل لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، عربی زبان کو ہی پڑھتے ہیں، اور حجامہ کو حجامت سمجھ کر، اور وہ حجامت سے مراد لے کے کہ نائی کا بال کاٹنا، ٹھیک ہے، وہ مراد لے کے تو اپنے اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے جو حلا کی اب کمی نہیں ہے، اگر ہر زبان میں نازل ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مادری زبان میں ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئے، اور دوسرا کام کیا کرے موسیٰ علیہ السلام وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اپنی قوم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے چل، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اے موسیٰ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور کس کے لیے؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دن کون سے ہیں؟ سارے دن ہی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، کون سے دن ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں ان کو میرے دن یاد کرا دے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ سارے ہفتہ، پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے۔ اور اب دیکھ لیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج،
سارے مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے سال، زمانہ سارا کا سارا ہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے دن یاد کراؤ، وہ کون سے دن ہیں؟ تو اچھا، اس سے آگے اگر آپ پڑھیں گے کہ وہ کون سے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، وہ دن یاد کروائے جا رہے ہیں۔ وہ دن موسیٰ علیہ السلام نے کیسے یاد کروائے؟ اے میری قوم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس پہ تمہارے لیے بہت بڑی سزا تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تم پر فضل کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ تو اس آگے ساری باتیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروائی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ میرے دن یاد کرواؤ، تو موسیٰ نے آگے سے یہ نہیں پوچھا مولا کریم تیرے دن تو سارے ہی ہیں، یہ تیرے دن کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے دن کون ہیں، ویسے تو سارے دن ہی رب کے ہیں، ٹھیک ہے، پورا کا پورا مہینہ ہی رب کا ہے، لیکن جس دن میں اللہ تعالیٰ کوئی انعام کر دیتا اپنی قوم پر، اپنے بندوں پر، یا اپنے نبیوں کی قوم پر، اپنے نبیوں کی امت پر، تو وہ دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا ہوا، یعنی جس دن میں اپنے بندوں پر احسان کروں وہ دن میرا ہوا۔ تو دیکھیں پورا کا پورا سال ہی عبادتیں کرنی چاہیے، پورا کا پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، پورا کا پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ لیکن جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص انعام ہوا ہے، وہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ دن اللہ کا ہوا۔ دن 10واں اور رات 11ویں، اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے یہ واقعات بیان ہوئے وہ سارے کے سارے دن 10واں اور رات 11ویں تھی۔ نوح علیہ السلام کا جو مین واقعات ہوئے، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، جو طوفان تھا اس سے نجات مل گئی، وہ بھی دن 10واں تھا اور رات 11ویں تھی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو دن 10واں اور رات 11ویں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اسی لیے ہم اس دن کو خاص کر کے اس کے اندر اولیاء اللہ کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان کی بات کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آتی ہے، تو 12 ربیع الاول بلکہ ہر مہینے ہی کئی جگہ پہ محافل میلاد ہوتی ہیں، تو ہم ان کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو میرے دن یاد کرواؤ، ٹھیک ہے، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا کہ ذکر کر دو، ایک ہوتا ہے یاد کرواؤ، تو یاد ایسے کرواؤ جیسے پہاڑا یاد کرتے ہیں، فر یاد ہونا چاہیے ان کو اچھی طریقے سے یاد۔ تو ہمیں یاد ہے الحمدللہ، ہم 12 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم شب معراج کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سیر کے لیے بلایا، اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو بعد میں 5 رہ گئیں، اور نمازیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں، تو ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم 15 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ ہم پہ انعام فرماتا ہے اور بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآنی طریقہ کار ہے، قرآنی جو احکام ہیں ان کے مطابق ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعصب کی پٹی، چونکہ ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے مولوی صاحب ایسا نہیں کرتے، تو بعض لوگ اس پٹی کو باندھ کر بھی پھر تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں اس بات کو مان۔ تو دیکھیں، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بات کو بتا دیا جائے، اور قرآنی منہج جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے، قرآنی طریق جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے، تاکہ عمل کرنے والے عمل کر لیں، جو نہیں عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہم جب بھی اللہ کے کسی ولی سے مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی سے مانگتے ہیں، تو اس وقت ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ آگے ہمیں
تقسیم کر دیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ تو بعض احباب کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ سب دے سکتا ہے، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ دے سکتا ہے، تمہارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ دے سکتا ہے، تو پھر تم اللہ کے نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ تو بھائی وہ بھی اللہ سے دے کے دیکھتے تو تم ڈائریکٹ مانگ لو۔ اچھا، یہ بھی طریق ہمیں قرآن پاک نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جو خضر کو دیا ہے وہ تجھے نہیں دیا، جو تجھے دیا وہ خضر کو نہیں دیا، کیونکہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس کو جو بھی کمال عطا فرمایا، وہ سارے کمالات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو کسی کو کچھ کمال، کسی کو کچھ کمال۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 66 ہے، 66 کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کہا جی آپ کس لیے تشریف لائے؟ اور خضر علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یہ علم غیب کی جب کلاس آئے گی تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے علم غیب کا بھی ذکر کریں گے۔ تو علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی سے مراد علم غیب ہے، یہ مختلف تفاسیر والوں نے لکھا ہے، یہ انشاءاللہ اس پہ بات پوری کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ان کی ولدیت اور کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے۔ اور آپ کا نام ابو العباس بلیا بن ملکان، یہ آپ کی کنیت ہے، ابو العباس بلیا آپ کا نام ہے، اور بن ملکان یہ آپ کی ولدیت ہے۔ تو یہ نام پورا یاد رکھنے سے ایمان کی حفاظت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ میرے پاس کیوں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بات غور کرنے والی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے مولا کریم ٹھیک ہے جو تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، تو جو اس کو دیا وہ تو مجھے دے دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ جو اللہ جس کو دے دے اس سے جا کر مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے اس سے مانگنا بھی بالکل جائز اور درست ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، قرآنی طریق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔